اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک عبرتناک اندوہناک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ آدمی چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے۔ ماں باپ کی دعا جیسے بچے کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے، ایسے بد دعا بھی بہت جلد اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتے ہیں۔ اب بعض آدمیوں کو یہ خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ اولاد جتنی بھی نیک ہو، عبادت گزار ہو، ماں باپ کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے اگر ان کی زبان سے کوئی بد دعا کا جملہ نکل جائے تو اولاد اس میں ضرور مبتلا ہو جاتی ہے۔ بیٹے کی نیکی اور عبادت آڑ نہیں بن سکتی۔ اس سلسلے کا ایک عبرت انگیز واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک شخص تھا جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے آبادی سے باہر ایک عبادت گاہ بنا لی جس میں دن رات 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ کسی انسان سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اور بات کیوں نہیں کرتا تھا؟ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اسے یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کسی سے بات کرنے میں جو وقت گزرے گا وہ اللہ کی عبادت سے خالی گزر جائے گا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی عبادت سے خالی گزر جائے، حتیٰ کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی اسی وجہ سے بات چیت میں وقت نہیں گزارتا تھا۔ ہوا یہ، اس کی ماں نے آ کر ایک مرتبہ پکارا، یا جریج کہہ کر پکارتی رہی۔ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتا تھا، ادھر میری ماں ہے اور ادھر میں تیری عبادت میں مشغول ہوں۔ چنانچہ ماں کو جواب نہیں دیتا تھا، پھر بھی عبادت میں لگ جاتا تھا۔ آخر کار ایک دفعہ ماں کی زبان سے جملہ نکلا کہ اللہ تو جریج کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک زانیہ کا منہ نہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر! یہ ماں کی زبان سے نکلنا تھا۔ اب خدا کی قدرت کا کرشمہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ وہ زندگی ہی میں زانیہ کا منہ دیکھے۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ آبادی سے باہر اس کی عبادت گاہ کے آس پاس کوئی چرواہا جانور چرایا کرتا تھا۔ اسی دوران کوئی کنواری لڑکی یا ایسی عورت جس کا کوئی شوہر نہیں ہے اس چرواہے کے ساتھ پھنس گئی، جس کے نتیجے میں عورت حاملہ ہو گئی۔ جب اس کی ولادت ہو گئی تو لوگوں نے عورت کو گھیرا کہ یہ بچہ تو کہاں سے لائی؟ اب عورت نے چرواہے کو بچانے کے لیے جریج کا نام بتا دیا، تو لوگوں نے جریج کی عبادت گاہ پر چڑھائی کی۔ جب اسے آواز دینے لگے تو اس نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا، اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ تو لوگوں نے کدال پھاوڑا لے کر اس کی عبادت گاہ کو منہدم کرنا شروع کر دیا۔ تو اس پر وہ لوگوں کے سامنے بول پڑا۔ لوگوں نے کہا، اس بچے کو جواب دو،
تو وہ اپنی عبادت گاہ سے نیچے اتر کر مسکرا کر بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور بعض روایات میں آتا ہے بچے کے پیٹ میں انگلی ماری، پھر بچے سے پوچھا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے بڑے آدمی کی گفتگو میں جواب دیا کہ میرا باپ چرواہا ہے۔ تو لوگوں کی توجہ جریج سے ہٹی اور چرواہے کی طرف ہو گئی۔ تو اس طرح سے جریج غلط الزام اور فتنے سے بچ گیا۔ معزز سامعین، اب آپ کو اس پورے واقعے سے بتانا یہ مقصود ہے، اگرچہ جریج اپنی جگہ بہت بڑا عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، یہ ایک لمحہ بھی وہ کسی سے بات چیت کرنے میں بھی گزارنا پسند نہیں کرتا تھا، تاکہ وہ لمحہ جو خالی گزرا ہے اللہ ہی کی عبادت میں گزارے، یہاں تک کہ ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ لیکن ماں کی بد دعا کی وجہ سے زانیہ کا منہ دیکھنا پڑا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ماں نے یہ بد دعا کر دی ہوتی کہ زنا کے فتنے میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً جریج اس میں بھی مبتلا ہو جاتا۔ یہ ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، خصوصاً ماں کی بد دعا سے، باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ ہم جتنے بھی نیک ہو، عبادت گزار ہو، لیکن ان کی خدمت بھی ملحوظ رکھنی چاہیے، ان کی بات کو غور سے، توجہ سے اور دھیان سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ماں باپ کی قدردانی کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔